السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ہم آج کل اسلامی مہینہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں۔ اسلامی دنیا خاص طور پر پاک و ہند میں اس مہینے کی اہمیت اس لیے ہے، ویسے تو ساری اسلامی دنیا میں ہے لیکن یہاں خاص طور پر بڑا منایا جاتا ہے کہ 12 تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ ایک تحقیق یہ کہتی ہے، لیکن حضرت صاحب مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیرت خاتم النبیین میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک مصری اسکالر کی تحقیق کے مطابق 9 ربیع الاول بنتی ہے۔ بہرحال ربیع الاول کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا و مطاع حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں کی حالت پر کہ مناتے تو یہ دن محسن انسانیت اور رحمت للعالمین کی پیدائش کی خوشی میں ہے، لیکن آپس میں مسلمان قلوبہم شتیٰ کہ ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں کہ اس کے مصداق بنے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں یہ خصوصیت بیان فرماتا ہے کہ رحماء بینہم، کہ آپس میں بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ تو رحم تو دور کی بات ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ اکثر روزانہ خبریں آتی ہیں، سینکڑوں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ اور یہ چیز ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو سخت ناپسند ہے۔ اور یہی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر ظلم کر رہے ہیں اپنے طور پر کریں تو کریں، لیکن یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے اور اللہ اور رسول کے نام پر قتل کر رہا ہے۔ وہ خدا جو رب العالمین ہے،
اور رحمان ہے، رحیم ہے، وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے، ان کے نام پر ظلم و بربریت کی مثالیں قائم کر کے بے کسوں، عورتوں، بچوں، معصوموں کو گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، ننگ اور بھوک میں مبتلا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نام پر یہ سب کچھ انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کا عمداً قتل تمہیں جہنم میں لے جائے گا، کسی بھی معصوم کے قتل سے تم جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتے، لیکن یہ مذہبی ٹھیکیدار اور مفاد پرست لیڈر سادہ اور کم علم مسلمانوں کو جنت کا لالچ دے کر اس قسم کے کام میں جھونکتے چلے جا رہے ہیں۔ اسلام کو اس قدر ان لوگوں نے بدنام کر دیا ہے کہ آج غیر مسلم دنیا میں اسلام کے نام سے پہلا تصور جو غیر مسلموں کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ ظلم و بربریت ہے۔ ہاں، ایک بات ہے جس پر یہ نام نہاد مسلمان لیڈر جمع ہو کر یا علماء جمع ہو کر ایک دوسرے سے تعاون کی باتیں اور تلقین کرتے ہیں، اور وہ بات وہ ہے جس کے خلاف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں کی ایسی حالت ہو جائے گی، جب مسلمانوں کے دل آپس میں پھٹ جائیں گے، قلوبہم شتیٰ کی حالت ہوگی، مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹیں گے، مسلمان نام نہاد علماء جن کے پاس یہ سمجھ کر کہ ان کے پاس ہدایت ہے، ہدایت کے لیے لوگ جائیں گے، وہ بھی ان علماء کی بھی یہی حالت ہوگی کہ وہ بھی انہی کاموں میں مصروف ہوں گے جو خدا تعالیٰ سے دور لے جانے والی، بلکہ عام لوگوں سے بھی بدتر حالت ہوگی ان کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علماءہم شر من تحت عظیم السماء، یعنی علماء آسمان کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ فتنے پیدا کرنے والے ہوں گے، ان میں سے فتنے پھوٹیں گے، اور یہی ہم آج علماء کی اکثریت میں دیکھ رہے ہیں کہ بجائے آگ بجھانے کے یہ لوگ آگ لگانے والے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کا نقشہ کھینچ کر بتایا تھا کہ اس حالت میں اسلام کا درد رکھنے والے مسلمان مایوس نہ ہوں۔ ایسے وقت میں مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا جو اپنے آقا و مطاع کے کامل غلام کی حیثیت سے مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی اسلام کی حقیقی تعلیم سے آگاہ کرے گا، اور اسلام کی خوبصورت اور روشن تعلیم سے دنیا کو روشن کرے گا، اور پھر سے امت واحدہ بنائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، اسی بات سے یہ علماء انکاری ہیں، اور لوگوں کو بھی، عامت المسلمین کو بھی غلط باتیں بتا کر
فساد کی صورت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں اور انہیں وہ باتیں فساد پیدا کرنے کے لیے بتاتے ہیں کہ جن کا وجود ہی نہیں۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور اس پر کامل ایمان کے بغیر کوئی مسلمان کہلا ہی نہیں سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور آپ پر شریعت مکمل ہو چکی ہے۔ لیکن یہ فتنہ پرداز مولوی عوام الناس کے جذبات کو اس بات سے انگیز کرتے ہیں کہ احمدی عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، اس پر سوائے انا للہ پڑھ کر لعنت اللہ علی الکاذبین کہا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جو احمدی کہلاتے ہوئے پھر اس بات پر ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ فاسق، فاجر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا ایسے شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ احمدی ختم نبوت کی وہ تعریف کرتے ہیں جو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور جس کو قرآن کریم نے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کی لائی ہوئی شریعت سے باہر ہو۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر اس امت میں سب سے افضل ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی نبی مبعوث ہو۔ بس آپ نے نبوت کا راستہ بند نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے سے باہر نکل کر کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی۔ اور ہم اگر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسیح و مہدی ہونے کی حیثیت سے نبی بھی مانتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی میں رکھتے ہوئے مانتے ہیں، اور یہی پرانے علماء کا ہی مسلک تھا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ دہلوی تفہیمات الہیہ میں اپنے لکھتے ہیں کہ مجھ پر نبی ختم کیے گئے، یہ قول ہے آسلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی شخص نہیں آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ لوگوں کے لیے شریعت دے کر بھیجے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جو شریعت لے کر آئے، اس کے بغیر آ سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء تو کہو، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بس ہم اگر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو مسیح موعود مانتے ہوئے نبی کا درجہ دیتے ہیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے طفیل۔ بس علماء جو وقتاً فوقتاً عوام الناس کو اس حساس بات پر ابھارتے رہتے ہیں کہ احمدی یا وہ لوگ یہ کہتے ہیں قادیانی مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، تو یہ ان کی باتیں صرف سوائے فتنہ کی کچھ نہیں۔ حکومت پاکستان کو یہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے 90 سالہ
اس زمانے میں جب قانون پاس ہوا تھا، اور اب اس کو 125 سال ہو گئے کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا مسئلہ تھا، اس کو حل کر دیا۔ اور اس بات پر پاکستان میں علماء بھی اور بعض حکومتی کارندے بھی لوگوں کے جذبات کو ابھارتے رہتے ہیں۔ تو یہ تو ان کی وہ حالت ہے جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ اور عامۃ المسلمین بجائے اپنے ان علماء کی باتیں سننے کے یہ دیکھیں، اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ زمانہ اس بات کو نہیں چاہتا کہ ایک مسئلہ آئے جس کی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور مسلمانوں کو امت واحدہ بنائے۔ یقیناً یہ زمانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا بھی کر دیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی مکمل اور پوری ہو چکی ہے۔ لیکن ان علماء نے نہیں ماننا، کیونکہ ان کے ممبر اور ان کی جو روٹی لگی ہوئی ہے وہ ان کے ہاتھ سے جاتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو بھی بھڑکاتے رہیں گے، اور پاکستان میں تو کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ملکی قانون بھی ان کو کھلی چھٹی دیتا ہے، اس لیے وقتاً فوقتاً احمدیوں کے خلاف اس الزام کی وجہ سے جلسے جلوس اور گالم گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بد اخلاق اور رویے ان مولویوں کو ہی مبارک ہوں، یہ تو یہ کر سکتے ہیں، احمدی ایسی بےہودگیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بارہ ربیع الاول کے حوالے سے ناموس رسالت اور ختم نبوت کے نام پر پاکستان میں اب چند دن پہلے 4 دن پہلے تھا، یہ دلمیال میں اوباشوں اور مولویوں نے جمع ہو کر جلوس نکالا، مسجد پر ہماری وہاں حملہ کیا۔ مسجد کے اندر احمدی تھے، احمدیوں نے آنے نہیں دیا، اندر دروازے بند تھے، لیکن پولیس کے کہنے پر جب احمدیوں نے دروازے کھولے، اور اس ضمانت پر پولیس کی دروازے کھولے کہ وہ مسجد کی حفاظت کریں گے، اس وقت یہ بلوائی مسجد میں داخل ہو گئے اور پولیس ایک طرف ہو گئی، اور پھر انہوں نے مسجد کا سامان باہر نکال کر جلایا، اور یوں انہوں نے اپنے زوم میں اسلام کی بہت بڑی خدمت کی۔ بہرحال ہم نے قانون سے نہیں لڑنا، نہ ہم لڑتے ہیں۔ جہاں تک مادی چیزوں کا سوال ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ٹھیک ہے، نقصان کیا کر دیں۔ ہاں، اپنے عقیدے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لانے کا اور توحید کو اپنے دلوں میں گاڑنے کا جہاں تک سوال ہے، ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، لیکن اس سے ہٹنے والے نہیں۔ لیکن ہمیشہ ہم یہی کہتے آئے ہیں اور اس کی خاطر قربانیاں بھی دیتے آئے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اعلان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ لوگ تو رسمی میلاد مناتے ہیں، رسماً اکٹھے ہوتے ہیں، تقریریں کی، اور تقریریں بھی ان کی اکثریت جو ہیں اب پاکستان میں سوائے احمدیوں کو گالیاں دینے کی اور کچھ نہیں ہوتی۔ وقتی طور پر یہ ایک جوش نکال لیتے ہیں مغلظات بک کر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کر لی۔ لیکن اصل خدمت کا بیڑا تو جماعت احمدیہ نے اس وقت اٹھایا تھا جب پہلے تو اس وقت جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ کیا
اور آپ نے یہی فرمایا کہ توحید کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو میں قائم کرنے کے لیے آیا. اسلام کو دوبارہ، اسلام کی نشت ثانیہ اب میرے ذریعے سے ہونی ہے. اور پھر اس وقت خلافت ثانیہ میں جب ایک وقت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غیر مسلمانوں نے اخباروں اور کتابوں میں بیہودہ گویاں کی، انتہائی غلیظ زبان استعمال کرتے لکھنا شروع کیا، اس وقت حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں سیریز کانفرنسیں منعقد کی اور احمدیوں اور غیر احمدیوں مسلمانوں سب کو کہا کہ اب یہ وقت ہے کہ اختلافات چھوڑ کر اکٹھے ہو کر جمع ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا دفاع کرو. اور وسیع پیمانے پر اس کا آپ نے آغاز فرمایا ان کانفرنسوں کا. بلکہ آپ نے غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جو شرفاء غیر مسلم تھے. مسلمانوں کے تو ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان لائیں اور آپ کی عزت و ناموس کی حفاظت کریں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمات نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات تو تمام دنیا پر ہیں، آپ تو رحمت للعالمین ہیں، اس لیے غیر مسلم بھی جو شرفاء ہیں وہ بھی آپ کی سیرت بیان کریں. چنانچہ بہت سے غیر مسلم پڑھے لکھے لوگوں نے، جن میں ہندو بھی شامل تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے مضامین پڑھے. قادیان میں جب پہلا جلسہ ہوا 1928 میں، تو ہندو شعراء کی 2 نعتیں بھی پڑھی گئیں. اس میں تمام ہندوستان میں حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کی تاریخ پر سیرت کانفرنس منعقد ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا. اور باوجود نظریاتی اور عقیدے کے اختلاف کے اس وقت کے غیر احمدیوں نے، علماء سمیت بعضوں نے اس مہم کو، مخالفت بھی تھی ان میں، لیکن بہت سارے ایسے تھے جنہوں نے اس منصوبے کو اور اس کوشش کو کامیاب بنایا. چنانچہ اخباروں نے اس پر تبصرے بھی کیے اور خبریں بھی شائع ہوئیں. ایک اخبار مشرق گورکھپور 21 جون 1928 میں اس نے لکھا کہ ہندوستان میں یہ تاریخ ہمیشہ زندہ رہے گی، اس لیے کہ اس تاریخ میں اعلیٰ حضرت آقائے دو جہان سردار کون و مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کسی نہ کسی پیرائے میں مسلمانوں کے ہر فرقے نے کیا، اور ہر شہر میں یہ کوشش کی گئی کہ اول درجے پر ہمارا شہر رہے. جن اصحاب نے اس موقع پر تفرقہ اور فتنہ پردازی کے لیے پوسٹر لکھے، کچھ ایسے بھی تھے جو انہوں نے مخالفت کرنی ہوتی ہے، اور تقریریں لکھ کر ہمارے پاس بھیجی، یعنی اخبار کے پاس، وہ بہت احمق ہیں. اخبار لکھنے والا کہتا ہے وہ بہت احمق ہیں جو ہمارے عقیدے سے واقف نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھے وہ ناجی ہے. بہرحال آگے لکھتا ہے کہ بہرحال 17 جون کو جلسے کی کامیابی پر ہم امام جماعت احمدیہ جناب مرزا محمود احمد کو مبارکباد دیتے ہیں. اگر شیعہ و سنی اور احمدی اسی طرح سال بھر میں 2-4 مرتبہ ایک جگہ جمع ہو جایا کریں گے تو پھر کوئی قوت اسلام کا مقابلہ اس ملک میں نہیں کر سکتی. پھر ایک اخبار کلکتہ سلطان، اخبار سلطان کلکتہ سے شائع ہوتا ہے، اس نے لکھا 21 جون میں، بنگالی اخبار ہے یہ، کہ جماعت احمدیہ نے 17 جون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لیے ہندوستان بھر میں جلسے منعقد کیے. ہمیں اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ تقریباً سب جگہ کامیاب جلسے ہوئے.
اور یہ تو ایک حقیقت ہے کہ اس نواح میں احمدیوں کو ایسی عظیم الشان کامیابی ہوئی ہے کہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت احمدیہ روز بروز طاقتور ہو رہی ہے اور لوگوں کے دلوں میں جگہ حاصل کر رہی ہے۔ ہم خود بھی اس طاقت کا اعتراف کرتے اور ان کی کامیابی کے متمنی ہیں۔ تو یہ اس وقت غیروں نے بھی لکھا، اخباروں نے، اور غیروں نے ساتھ بھی دیا، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا سوال تھا۔ جماعت احمدیہ کو کسی سے خراج تحسین لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ کوشش تو خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ نے اس لیے کی تھی کہ اسلام دشمنوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہنسی ٹھٹا کرنے والوں کو یہ پتہ چلے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، اور یہ کہ اس بات پر مسلمان ایک ہیں۔ قادیان میں بعض ہندوؤں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کی سیرت پر تقریریں کی۔ الفضل نے خاص طور پر اس وقت خاتم النبیین نمبر شائع کیا، اور اس کے بعد سے جماعت احمدیہ مسلمہ تو باقاعدہ سیرت النبی کے جلسے منعقد کرتی ہے۔ آپ نے بہت 4-5 جو نکات دیے تھے ان میں یہ بھی تھا ایک کہ بجائے صرف 12 ربیع الاول کو سارے سال میں مختلف وقتوں میں سیرت کے جلسے ہونے چاہیے۔ بہرحال یہ جماعت احمدیہ کی تاریخ ہے اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، اور اب تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے 200 سے زائد ممالک جہاں جماعت احمدیہ قائم ہو چکی ہے یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ احمدی ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جو مقام ختم نبوت کا صحیح ادراک رکھتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام سے دنیا کو روشناس کروا رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہمیں اس زمانے کے امام مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام نے بتایا کہ اگر خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑو، کہ آپ ہی اس اب راہ نجات ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے میں چیز کیا کہ اب کہ کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں ثابت کیا، ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی ہی بیان فرمائی۔ پھر اس الزام کو رد کرتے ہوئے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے، مگر ہم بصیرت تام سے جس کو اللہ بہتر جانتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمے سے سیراب ہوں۔ بس جو ہمیں ختم نبوت کا منکر سمجھتے ہیں وہ خود اندھے ہیں،
اور ان کے دل کھوکھلے ہیں، سوائے نعرہ بازی اور فتنہ و فساد کے اور توڑ پھوڑ کے ان کے پاس اور ہے ہی کیا؟ کیا اسلام کا جو پیغام اس وقت جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلا رہی ہے وہ اس بات کی کافی دلیل نہیں ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے مانگی گئی دعاؤں سے مسیح موعود کی جماعت ہی حصہ لے رہی ہے؟ پھر ختم نبوت کی حقیقت بیان فرماتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دیتا، ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس پر طبعاً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے، اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بیان فرماتے ہوئے کہ زندہ رسول عبدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند خدا پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے؟ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجزہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی مطبوع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خوارق عادات مجھے دیے گئے ہیں، جو پیش گوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے، یہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں، اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر ہی اپنے مطبوع کی قوت قدسی کی وجہ سے خوارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول عبدالآباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانے میں ایک مرد خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ، آپ کے عز و انکسار اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے آپ کی محبت میں سرشار ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر فضل نہ ہوتا تو نجات نہ ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے نجات ہوتی ہے۔ ایسا ہی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے سوال کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایک دفعہ کہ یا حضرت، کیا آپ کا بھی یہی حال ہے؟ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اگر فضل کا فضل نہ ہو تو نجات نہیں ہوتی، تو آپ کا بھی یہی حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا ہاں۔ آپ فرماتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
کمال عبودیت کا اظہار تھا جو خدا تعالیٰ کی ربوبیت کو جذب کر رہا تھا۔ ہم نے خود پھر اپنا بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے خود تجربہ کر کے دیکھا ہے اور متعدد مرتبہ آزمایا ہے، بلکہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جب انکسار اور تذلل کی حالت انتہا کو پہنچتی ہے اور ہماری روح اس عبودیت اور فروتنی میں بہر نکلتی ہے اور آستانہ حضرت واہب العطا پر پہنچ جاتی ہے، تو ایک روشنی اور نور اوپر سے اترتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک نالی کے ذریعے سے مصفہ پانی دوسری نالی میں پہنچتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت جس قدر بعض مقامات پر فروتنی اور انکساری میں کمال پر پہنچی ہوئی نظر آتی ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کی تائید اور روشنی سے مؤید اور منور ہیں، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اور فعلی حالت سے دکھایا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ عبد العباد تک اس کا نمونہ اور ذل نظر آتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں بھی جو کچھ خدا تعالیٰ کا فیض اور فضل نازل ہو رہا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ملتا ہے۔ فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ کوئی شخص حقیقی نیکی کرنے والا اور خدا تعالیٰ کی رضا کو پانے والا نہیں ٹھہر سکتا اور ان انعامات و برکات اور معارف اور حقائق اور کشوف سے بہرہور نہیں ہو سکتا جو اعلیٰ درجے کے تزکیہ نفس پر ملتے ہیں، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کھویا نہ جائے، اور اس کا ثبوت خود خدا تعالیٰ کے کلام سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن شریف میں کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کی اتباع کرو تو پھر اللہ کی محبت ملے گی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نازل کرنے کی غرض بیان فرماتے ہوئے حضرت مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ اس سے پہلے بھی بیان کیے اور ابھی بھی اس کا بیان کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، اس لیے میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو انبیاء کو بھیجتا ہے اور آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دنیا کی ہدایت کے واسطے بھیجا اور قرآن مجید کو نازل فرمایا، تو اس کی غرض کیا تھی؟ ہر شخص جو کام کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ ایسا خیال کرنا کہ قرآن شریف نازل کرنے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے سے اللہ تعالیٰ کی کوئی غرض اور مقصد نہیں ہے، کمال درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے، کیونکہ اس میں معاذ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک فعل عبث کا منسوب کیا جاتا ہے، فضول بات سمجھی ہوگا پھر منسوب اللہ تعالیٰ کی طرف، حالانکہ اس کی ذات پاک ہے، سبحانہ و تعالی شانہ۔ بس یاد رکھو کہ کتاب مجید کے بھیجنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ تا دنیا پر عظیم الشان رحمت کا نمونہ دکھاوے، جیسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ایسا ہی قرآن مجید کے بھیجنے کی غرض بتائی کہ ہدی للمتقین۔ یہ ایسی عظیم الشان اغراض ہیں کہ ان کی نظیر نہیں پائی جا سکتی۔ پھر قرآن کریم کی بلند شان ہونے اور اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ قرآن مجید میں متفرق کتابوں کے تمام کمالات جمع ہیں، اور صرف بطور قصہ کے نہیں بلکہ ایک مومن کے لیے کے عمل کرنے کے لیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ جیسے تمام کمالات متفرقہ جو انبیاء میں تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں جمع کر دیے، اسی طرح تمام خوبیاں اور کمالات جو متفرق کتابوں میں تھیں وہ قرآن شریف میں کر دیے، اور ایسا ہی جس قدر کمالات تمام امتوں میں تھے وہ اس امت میں جمع کر دیے۔ بس خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم ان کمالات کو پالیں، اور یہ بات بھی بھولنی نہیں چاہیے کہ جیسے وہ عظیم الشان کمالات ہم کو دینا چاہتا ہے اسی کے موافق اس نے ہمیں قوا بھی عطا کیے ہیں، کیونکہ اگر اس کے موافق قوا نہ دیے جاتے تو پھر ہم ان کمالات کو کسی صورت میں اور حالت میں پا ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ایک گروہ کی دعوت کرے
تو ضرور ہے کہ اس گروہ کی تعداد کے موافق کھانا تیار کرے اور اسی کے موافق ایک مکان ہو، یعنی دعوت کی جگہ بھی ہو۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دعوت تو 1000 آدمی کی کرے اور ان کے بٹھانے کے لیے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے، بٹھانے کے واسطے ایک چھوٹی سی کٹیا بنا دے، دعوت کئی 1000 آدمی کی اور جگہ بالکل تھوڑی سی رکھے، نہیں، بلکہ وہ اس تعداد کا پورا لحاظ رکھے گا، ان کے بیٹھنے کی جگہ بھی اتنی رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح پر خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ایک دعوت اور ضیافت ہے، قرآن کریم ایک دعوت اور ضیافت ہے جس کے لیے کل دنیا کو بلایا گیا ہے، تمام دنیا کے لیے ہے یہ دعوت، یہ شریعت۔ اس دعوت کے لیے خدا تعالیٰ نے جو مکان تیار کیا ہے وہ انسانی گواہ ہیں، انسان میں جو طاقتیں ہیں وہ بنائی گئی ہیں، وہ مکان ہے بیٹھنے کے لیے۔ اس لیے ہر انسان یہ کہنا کہ ہم قرآن کریم کے فلاں حکم پر عمل نہیں کر سکتے یا بڑا مشکل ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں دی ہیں انسانوں کو کہ ان پر عمل ہو سکے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو ان لوگوں کو دیے گئے ہیں جو اس امت میں ہیں، مسلمانوں میں، ان حقیقی مسلمانوں میں جو خالص ہو کر اپنے ایمان پر قائم ہیں، ان کو ایک گواہ دیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا گواہ کے بغیر کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں کہ اب اگر بیل، کتے یا کسی اور جانور کے سامنے قرآن کی تعلیمات کو پیش کریں تو وہ نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ان میں گواہ نہیں ہیں جو لوگ قرآن کریم کی تعلیمات کو برداشت کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ گواہ دیے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بس اگر انسان اپنے آپ کو جانور نہ سمجھے، یہ کہہ کے کہ ہمیں گواہ نہیں، ہمیں طاقتیں نہیں قرآن کریم کی عمل کر سکیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی مسلمان کو وہ طاقتیں دی ہیں اور ان کو پھر نکھارنا انسان کا کام ہے تاکہ قرآن کریم کے حکم پر عمل کرے۔ مسلمانوں کے رویے کیا ہیں اور آپ کس طرح اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت رکھتے ہوئے نصیحت فرماتے ہیں، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ اس زمانے میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان زمانے کے درمیان جو فتنہ اسلام پر پڑا ہوا ہے اس کے دور کرنے میں کچھ حصہ لے۔ بڑی عبادت یہی ہے کہ اس فتنے کے دور کرنے میں ہر ایک مسلمان کچھ نہ کچھ حصہ لے۔ اس وقت جو بدیاں اور گستاخیاں پھیلی ہوئی ہیں، چاہیے کہ اپنی تقریر اور علم کے ذریعے سے اور ہر ایک قوت کے ساتھ جو اس کو دی گئی ہے مخلصانہ کوشش کے ساتھ ان باتوں کو دنیا سے اٹھاوے۔ اگر اسی دنیا میں کسی کو آرام اور لذت مل گئی تو کیا فائدہ، اگر دنیا میں بھی درجہ پا لیا تو کیا حاصل۔ عقبہ کا ثواب لو جس کی انتہا نہیں۔ ہر ایک مسلمان کو خدا تعالیٰ کی توحید و تفرید کے لیے ایسا جوش ہونا چاہیے جیسا کہ خدا تعالیٰ کو اپنی توحید کا جوش ہے۔ غور کرو کہ دنیا میں اس طرح کا مظلوم کہاں ملے گا جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی گند اور گالی اور دشنام نہیں جو آپ کی طرف نہ پھینکی گئی ہو۔ کیا یہ وقت ہے کہ مسلمان خاموش ہو کر بیٹھ رہے ہیں؟ اگر اس وقت کوئی شخص کھڑا نہیں ہوتا اور حق کی گواہی دے کر جھوٹے کے منہ کو بند نہیں کرتا اور جائز رکھتا ہے کہ کافر لوگ بے حیائی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام لگاتے جائیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے جائیں، تو یاد رکھو کہ وہ بے شک بڑی باز پرس کے نیچے ہے۔ چاہیے کہ جو کچھ علم اور واقفیت حاصل ہے وہ اس راہ میں خرچ کرو، اپنا جتنا علم ہے تمہارا دین کا اس راہ میں خرچ کرو اور لوگوں کو اس مصیبت سے بچاؤ۔ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اگر تم دجال کو نہ مارو تب بھی وہ تو مر ہی جائے گا۔ مثل مشہور ہے، ہر کمال راز والے 13ویں صدی سے یہ آفتیں شروع ہوئیں اور اب وقت قریب ہے۔ کہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کا فرض ہے کہ جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کرے نور اور روشنی لوگوں کو دکھائے، اور اس نور اور روشنی کو دکھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے جیسے پہلے ہی میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھیجا، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم آپ کی بیعت میں آ کر آئے ہیں۔ اب اس مشن کو آگے چلانا بھی
ہمارا کام ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام براہین احمدیہ میں اپنے ایک الہام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو جو الہام یہ ہے وہ یہ ہے کہ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین، اور درود بھیج محمد اور آل محمد پر جو سردار ہے آدم کے بیٹوں کا اور خاتم الانبیاء ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سب مراتب اور تفضلات اور عنایات اسی کے طفیل سے ہیں اور اسی سے محبت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سرور کائنات کے حضرت احدیت میں کیا ہی اعلیٰ مراتب ہیں، اور کس قسم کا قرب ہے کہ اس کا محب خدا کا محبوب بن جاتا ہے اور اس کا خادم ایک دنیا کا مخدوم بن جاتا ہے۔ ہیچ محبوب، آگے فارسی کے اشعار لکھے ہیں، ہیچ محبوب نماند ہمچو یار دل برم، مہر و مارا نیست قدرے درد یار دل برم، آن کجا روئے کے دارد ہمچو رویش آب و تاب، وہاں کجا باغیک میں دارد بہار دل برم، کہ میرے محبوب جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے ہاں چاند اور سورج کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسا چہرہ کہاں جو اس جیسی آب و تاب رکھتا ہو، اور ایسا باغ کہاں جو میرے محبوب جیسی بہار رکھتا ہو۔ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ درود کس غرض سے پڑھنا چاہیے، حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں درود شریف اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بنا دے، اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے۔ یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہیے، جیسا کہ اپنی مصیبت کے وقت حضور تام سے دعا کرتا ہے۔ اسی طرح دعا درود شریف پڑھتے ہوئے دعا ہونی چاہیے، آن وسلم کے مقام کے لیے دعا ہونی چاہیے، جس طرح اپنی کسی مشکل میں گرفتار ہو کر انسان دعا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ توجہ اور التجا کی جائے، اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے سمجھ کر فرمایا کہ اس سے کچھ حصہ اپنا نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یا یہ درجہ ملے گا، بلکہ خالص یہی مقصود ہونا چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے۔ بس دشمن ہمیں جو چاہے کہتا رہے، ہم پر جو بھی الزام لگاتے رہیں، ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور ہمیں سب سے بڑھ کر آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ادراک ہے، اور یہ سب ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم دشمن کے ہر حملے اور ہر ظلم کے بعد پہلے سے بڑھ کر اپنے ایمان میں بڑھتے چلے جانے والے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پہلے سے بڑھ کر بھیجنے والے ہوں، تاکہ مسلمانوں کو بھی آپ کے اس مقام کا صحیح ادراک حاصل ہو، اور یہ بھٹکے مسلمان بھی صحیح رستے پر آ جائیں، اور دنیا میں بھی اسلام کی خوبصورت تعلیم پھیلے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر